تعظیم رسول کا صحیح طریقہ. اب ظاہر سی بات ہے آپ حضرات تشریف لائیں اور میں ایک لطیفے کے طور پر آپ حضرات تشریف لائیں اور آپ کی تعظیم میں آپ کو خود ہی اٹھا ہوں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ تشریف لائیں, میں خود ہی اٹھا لوں آپ کی تعظیم, آپ کو اچھا لگے گا؟ تعظیم وہ ہے جو آپ کو اچھا لگے. جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ آپ کے لیے تعظیم نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ لوگ میری تعریف کر کے فرشتہ بنا دیتے ہیں ہم کو, ہاں ایک دم فرشتہ ہے. اب کچھ لوگ میرے دشمن ہے وہ شیطان کہتے ہیں ہم کو, اور بیچ میں ہم انسان ہے تو کوئی انسان کہتا ہی نہیں. تو کچھ فرشتہ کہہ دیتا ہے, کچھ شیطان کہہ دیتا ہے, اور انسان کو انسان نہیں کہتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم نعرہ لگائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت کا دم بھر لیں, لیکن ہمارے رسول نے ہماری اور آپ کی شکایت کی. آپ دیکھیں کہ وہ شکایت میں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی, قرآن میں ہے وقال الرسول, رسول نے کہا یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی ہماری شکایت کر رہے ہیں. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس کا مطلب ہمارے نبی ہماری شکایت کر رہے ہیں. تو نبی سے محبت اور نبی سے تعظیم کا صحیح طریقہ کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. غزوات نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی وہ اسلام کی عظیم جنگیں تھی. ہر مذہب میں جنگ ہوئی ہے اور مذہب والے اپنے جنگ کو بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں, باضابطہ اس کی کہانی مناتے ہیں, راون کو جلاتے ہیں. وہ سب یدھ کی کہانیاں ہیں ان کی. ہم لوگ یدھ کی کہانیاں مناتے نہیں ہیں. ہمارے کچھ ایسے لوگ جو تعلیم اسلامی کے بہت قریب نہیں رہے وہ محرم مناتے ہیں, وہ بھی ایک جنگ سے جوڑ کر کے اس کو مناتے ہیں, لیکن اسلام میں باضابطہ جنگ کو کبھی منایا نہیں گیا ہے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور کتنی تکلیفوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. اگر باپ نے بہت محنت سے دولت حاصل کی ہو اور بیٹا اس کو برباد کر دے تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. ہمارے نبی نے اور صحابہ نے کتنی مصیبت اور تکلیف کے ساتھ دین کو پہنچایا ہے. ایک نوجوان مسلمان بوڑھے باپ کے ساتھ دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے. پہاڑی راستہ ہے, پہاڑ کے راستے پر گھوم گھوم کے جاتا ہے. اس میں باپ کے گھوڑے کا پیر پھسلتا ہے اور باپ نیچے جا کے پتھر پر گرتا ہے اور وہیں پر پٹ ہو کر کے مر جاتا ہے. ایسی پہاڑی ہے کہ نیچے جا نہیں سکتے, چلے جائیں تو اوپر آ نہیں سکتے ہیں. باپ کی لاش نیچے پڑی ہوئی ہے, کفن بھی نہیں دے سکتے, غسل بھی نہیں کر سکتے, اور بیٹا اوپر سے کھڑا ہو کر کے جنازہ پڑھ کر پیشوا کو جو جنگ نہیں کر رہے ہو اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. یہ نبی کی تعلیم ہے. نبی کی تعلیم ہے کھیتیاں نہ کاٹی جائے, درخت اور پیڑ پودے نہ کاٹے جائے, یہ سب نبی کی تعلیم ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی, اس کو پکڑ کے لایا گیا. جنگ میں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. وہ لڑکی آئی, اس کے سر پر پردہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کے لیے, اور اس کے سر پر چادر رکھ دیا. یہ جنگی اخلاقیات جو ہے اس سے آج کے لوگ آری ہیں. آج کے لوگ دیکھ رہے ہیں فتح مکہ کے بارے میں, وجود ذات نبی یہ رحمت سے صبح رحمت ہے شام رحمت, ملا ہمیں آمد شریعت سے دی کا سارا نظام رحمت. رسول رحمت کے فتح مکہ نے اور واضح یہ کر دیا ہے, کلام رحمت پیام رحمت ہے ذات ان کی تمام رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابی غصے میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے مجھے مکہ سے باہر کیا ہے, آج جنگ ہوگی, آج مارا جائے گا, آج خون بہے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں, اليوم یوم المرحمہ, آج رحم ہوگا, آج شفقت ہوگی, آج مہربانی ہوگی, آج کسی بہن اور بیٹی کے سر سے چادر نہیں اتاری جائے گی. جو اپنے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے, جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے, جس نے ہتھیار نہیں اٹھایا وہ امن میں. اتنا جنگی اخلاقیات کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اسلام پر جو اعتراض کیا جائے اس کا آپ صحیح سے جواب دے سکیں. زبان رسالت سے فتنوں کی نشاندہی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا ہے. قیامت کے قریب یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ آئے گا. ان فتنوں کو اگر ہم جان لیں گے تو ہم شاید ان فتنوں سے بچ سکیں گے. جیسے آپ کسی کے گھر میں جائیں, نل کے پاس پھسلن ہو تو آپ کو کہہ دیا جائے یہاں پر ذرا بچ کے جائیے گا پھسلن, تو آپ بچ جائے گا. ہمارے گھر کا دروازہ نیچا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں لمبا کوئی آدمی آئے تو کہتے ہیں دیکھیے گا ذرا چھپ کے آئیے گا تاکہ ان کے سر میں چوٹ نہیں لگے, اور اس کے بعد وہ بھی اگر چوٹ لگ جائے تو اس کو دھوکہ کہیں گے یا بیوقوفی کہیں گے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں پر کن کن فتنوں کی نشاندہی کی ہے ان کو جاننا ضروری ہے. مثلا ایک بتاتا ہوں, دجال کا فتنہ آئے گا, لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے. اور ایک بات عجیب آئی ہے, مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, ابھی 10 دن پہلے وہ بات سمجھ میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کے گھر میں لائیں گے اور نکل نکل کے باہر جائیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن آپ کے دربھنگہ شہر کی ایک لڑکی یہاں سے بھاگ کر کے دھنباد چلی گئی غیر مسلم بھائی کے ساتھ. اس کا باپ گیا, یہاں کے وکیل صاحب کا اس کو لانے کے لیے, وہ لڑکی آنے کو تیار نہیں. اس کے بعد دھمکی دی گئی اور کیس سکتا گیا. اس کے بعد وہ لڑکی مجبور, اس کے بعد اس کو شہر سے ہٹا کر کے گاؤں بھیج دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں پھر کیا ٹوٹ گیا. اس سے سمجھ میں آیا کہ بچیوں کو پکڑ پکڑ کر لائے گا. یہ دور قریب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس لیے موجودہ دور کے کیا فتنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن فتنوں کے بارے میں کیا کہا ہے اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مریض اور میت کے سلسلے میں آپ کی ہدایت, مریض کو بیماری کو ہم دیکھنے جاتے ہیں, کیسے دیکھنا چاہیے, ان سے کیا کہنا چاہیے, کس طرح سے ان سے ملنا چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ نہیں. ایک آدمی نے آپ سے کہا میرے ابو امی بیمار, ٹھیک ہے, اور آپ نے پوچھا کیا ہو گیا ہے, کہاں بیمار ہے. اب کیوں پوچھ رہے ہیں آپ بھائی, اگر بیماری بتانے والی ہوتی تو بتا چکا ہوتا آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جو پردے کی بیماری ہوتی ہے جو آدمی بتانا نہیں چاہتا ہے, آپ خاموش ہو جائیے نا. تو عیادت کوئی آدمی ہے بیٹھا ہے تو گھنٹوں بیٹھے ہیں مریض کے پاس. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے اور میت کے سلسلے میں آپ کی کیا ہدایت ہے. تو جیسے میت کے زندگی بھر باپ کو نہیں دیکھا, باپ مرے گا تو سعودی سے آتا ہے 2 دن باپ کی لاش کو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ زندگی میں بھی باپ کو ستایا, مرنے کے بعد بھی باپ کو ستایا. یہ فیشن ہے, فیشن بن گیا ہے. اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر ہم کو جانا ہے. موجودہ سیاسی حالات میں سب سے اہم عنوان جو مجھے اس وقت جس مقصد کے لیے پروگرام کرنا تھا وہ ہے موجودہ سیاسی حالات میں آپ کی تعلیمات. اس وقت جو سیاسی حالات بنا دیے گئے ہیں ہمارے لیے, ان حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اسلام چھوڑ دے رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے اور تعلیم دیتا رہے گا. آپ نے سمجھی تو آپ کی مرضی ہے, لیکن موجودہ سیاسی حالات میں بھی آپ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. اس کے بعد اصل جو ہماری ذمہ داری آتی ہے وہ دعوت دین. دین کی دعوت ہم لوگوں کو کیسے پہنچائے, کیسے اپنی بات وہاں پر پہنچائیں لوگوں کو, اس کا کیا طریقہ ہوگا, کیسے بات کی شروعات کرے. بغل میں ایک آدمی آٹو میں بیٹھا, سیدھے کر دیجیے کلمہ پڑھو, تو مانے گا وہ نہیں. پہلے اس کی زمین بنانی پڑے گی, پہلے ماحول بنانا پڑے گا. طالب علم ہے تو اس کو سنائیے آپ کہ تمہاری زندگی اچھی ہو اس کے لیے قرآن نے کیا کہا, ہمارے نبی نے کیا کہا, ہمارے نبی کے سلسلے میں تعلیمات کیا ہے, اس کو سمجھائیے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو اس سے بات کی جائے. کوئی مذہبی پیشہ مل جائے اس سے آپ کیسے بات کریں گے, خاتون مل جائے اس سے آپ کیسے بات کریں گے. آپ کوئی آدمی اسلام پر اعتراض کر دے تو کیا کیجیے گا. قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 2 نوجوان آیا کہ ان کا مذاق اڑانا ہے. کیسے مذاق اڑائیں گے, جائیں گے السلام علیکم کہیں گے اور جیسے یہ وعلیکم السلام کہیں گے ہاتھ ملا کے ہا 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 کر کے ہنسیں گے, ان کا مذاق اڑ جائے گا. اس نیت سے 2 نوجوان آئے, قریب آیا تھا. قاضی صدیق صاحب آگے بڑھے اور دونوں نوجوانوں کو ایسے پکڑ کے سینے سے چپکا لیا. آہ میرے بیٹے کہاں تھے تم جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے اور اللہ اپنے کام میں تم کو لگا دے. بہت ساری دعائیں دی. اس کے بعد جب بچے کو اٹھایا ہے اپنے سینے سے, دونوں کی آنکھوں میں آنسو. جو مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو. ہم کو ہر بات کا جواب نہیں چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس بار بار سمجھانے کے لیے جاتے ہیں. وہ آدمی تنگ آ کر کہتا ہے آج کے بعد سے کسی نے میرے پاس مت آئیے گا. اب ہم چلے جاتے ہیں. ایک دن ہے, اندھیری رات ہے, بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈک بھی ہے, اور وہ آدمی اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور دروازے پہ کھٹکا ہے. اس آدمی نے کہا اس بارش میں اور ٹھنڈک میں جو آدمی آیا ہوگا بہت ہی مجبور آدمی آیا ہوگا, آج وہ جو مانگے گا وہ ہم دیں گے, آج اس کی بات کو ہم پوری کریں گے. دروازہ کھولا تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو غصہ آیا,
हालांकि बीवी से कुछ और वादा किया था, गुस्सा है, और उसने कहा ऐ मोहम्मद, मैंने मना नहीं किया था कि तुम मत आना मेरे यहाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई तुमने कहा था आज के बाद से किसी दिन मेरे पास मत आना, मैं दिन में नहीं भाई रात में आया। इतना सुना तक पिघल गया वो इस्लाम में दाखिल हो गया। कितने वाकयात आपने सुने हैं। दावत का अलग अलग तरीका, दावत में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है, और हम लोग को हमारे नौजवानों को ये सोचिए हर बात का जवाब देंगे वरना मेरी हार हो जाएगी, आपकी हार हो जाए, हमारे दीन की जीत हो जाएगी। ऐसा है और सुलह हुदैबिया में नबी की हार होने की बता, लेकिन वो जीत थी, उसको फतह मुबीना कहा गया कुरान में, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। हमारी हार वो हार नहीं है, यार इस्लाम के लिए हो, दीन के लिए हो, कुछ तदबीरें भी होती हैं। आज हमने इस अखलाक को भुला दिया है। फिरौन एक बात किया, फिरौन को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, समझाने के बाद फिरौन ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, फिरौन की चाल थी, मूसा तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ऐसा करके पूरी कौम को जमा कर लेते हैं तब बात करोगे। हमने कहा इससे अच्छा क्या होगा, पूरी कौम को जमा कर दिया। फिरौन ने आवाज दी, सारे लोग आ गए। उसके बाद कहा मूसा अपनी बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात कही कि देखो भाई अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे पैगंबर मानो, और अल्लाह को एक और मुझे पैगंबर मानोगे तभी तुमको नजात होगी, और नहीं तो जहन्नम में जाओगे। अब फिरौन की जो चाल थी सुनी, फिरौन ने कहा मूसा एक बात बताओ, हम तो मान लेंगे ठीक है, हमारे बाप दादा जो मर के जा चुके हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, तुमको पैगंबर नहीं मानते थे, उसका क्या होगा। क़ाला फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला, कुरान में सूरह में 28 बात इसका क्लियर जवाब था कि जहन्नम में, इसलिए उससे पहले मजहब आ रहा था इस्लाम, उसको नहीं माना तो जहन्नम में। लेकिन अगर, और यही जवाब चाह रहा था फिरौन सोच रहा था कि मूसा कहेगा जहन्नम में, तो हम सब तो कह देंगे देखो तुम्हारे बाप को जहन्नम ही करा। फिरौन की चाल थी। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कहा क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा उसको कुरान में बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उन लोगों के सिलसिले में मेरे अल्लाह को इल्म है जो किताब में लिखा हुआ है। हमारे नौजवान सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, तो आपको बताया जाएगा दावत दीन का क्या तरीका है, कहाँ पर कैसे बात करना है। हर शख्स या तो दाई होगा या मुजाहिद होगा। इस वक्त के हालात में मुजाहिद नहीं, दाई होना आपके लिए ज़रूरी है, और दावत के बगैर मुजाहिद भी नहीं बन सकता है इंसान। तो इसलिए दावत दीन और आप सलाम का उसवा क्या है इसको समझना है, और आखिर में ये समझना है हर एक का हक अदा करते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि बाप का ये हक है, माँ का ये हक है, बहन का ये हक है, फलाने का ये हक है, फलाने का हक है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को अगर नहीं समझाते हैं तो रसूल का हक नहीं समझाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हक है हमारे ऊपर, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ये जितने मुहादरात हैं बड़े कीमती अनावीन हैं। मैंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोगों को भेजा, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को और भी असातिज़ा किराम को भेजा, सबों ने इसको सराहा है और एक दो चेंजिंग भी की है उन्होंने, और बहुत अच्छे अनावीन हैं। इन अनावीन को समझना मौजूदा हालात में आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए कलियात आपके औसाफ और तालीमात क्या हैं इस पर इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है। कि 7 दिन का वक्त, 1.5 घंटे का वक्त है, आप निकालिए इंशाअल्लाह। वक्त पे शुरू होगा और वक्त पे ख़त्म होगा। अल्लाह ताला की तौफीक दे।